السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے منی کا کم ہونا۔ تو اس کی انشاءاللہ تعریف، اس کے اسباب، علامات اور اس کا علاج انشاءاللہ میں یہ آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے دوست اب جو میری ویڈیوز کو باقاعدہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ مجھے لائک بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو باقاعدہ شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو جو نئے آنے والے جو بھائی ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کیا کریں اور اچھے کمنٹس اور لائک جو ہیں وہ بھی اس سے بھی ہمیں آپ نوازا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار لوگ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں، لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ یہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یقین کریں ہم یہ ایک انتہائی اچھا ہی کام کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، ایک جو ہزاروں روپے لوگ مختلف طبیبوں کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس جا کے وہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ ایک معمولی چند چیزوں کے نسخہ جات سے وہ اپنا علاج خود بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اصل میں آگاہی ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے فائدہ ہو۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اچھے کمنٹس بھی دیا کریں اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو باقاعدہ شیئر بھی کیا کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کا موضوع گوشت گزار کیا ہے کہ منی کا کم ہونا، تو اس کی تعریف یہ ہے کہ جب انزال ہوتا ہے تو اس انزال کے اندر، یعنی جب میاں بیوی آپس میں ہم بستر ہوتے ہیں، تو اس کے وقت، اس ٹائم کے وقت جو ہے، جو انزال ہوتا ہے، جو منی باہر خارج ہوتی ہے، وہ انتہائی کم مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ تو اس کے کئی ریزنز ہوتے ہیں، کئی اسباب ہوتے ہیں۔ تو اس کے بنیادی اسباب جو ہے وہ چند ایک میں آپ کے سامنے گوشت گزار کرنا چاہوں گا کہ اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ تو ہے غذا کی کمی۔ اگر کوئی آدمی پراپر طریقے سے غذا نہیں کھا رہا ہے یا مباشرت بہت زیادہ کرتا ہے، تو مباشرت کی زیادتی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ منی کم مقدار میں پیدا ہوتی ہے، منی کم مقدار میں باہر خارج ہوتی ہے۔ اور اس طرح اگر غذا کی کمی کا شکار ہے تو دیکھیں، جو جسم کو ایک مطلوبہ غذا چاہیے ہوتی ہے، اگر وہ اس تناسب سے اگر غذا نہیں کھا رہا ہے تو لازم بات جسم کے اندر کمزوری واقع ہوگی۔ جب جسم کے اندر کمزوری واقع ہوگی تو لازم بات جب منی کا اخراج ہوگا تو وہ بھی بالکل تھوڑی مقدار میں خارج ہوگا۔ تو اس کے علاوہ کئی ایسی امراض بھی ہوتے ہیں، مثلا پیچیدہ امراض جن کے اندر یہ تپے دیکھ ہے، یعنی جس کو ٹی بی کہا جاتا ہے، یا یہ جرکان وغیرہ ہو گیا، یا پرانے بخار ہو گئے، یا جسم کے اندر کوئی اور ایسی پیچیدہ بیماری جو وہ بھی اس کا ریزن یا اس کے اسباب بن سکتے ہیں۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات بنائی طور پہ تو سب تقریباً عام حضرات واقف کار ہی ہیں کہ جو ہی جب میاں بیوی آپس کے اندر ہم بستر ہوتے ہیں تو ہم بستر کے دوران منی بالکل تھوڑی مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ تو حالانکہ مطلوبہ مقدار جو ہوتی ہے وہ کم از کم 2 ml، 2.5 ml اتنے تک وہ منی باہر خارج ہوتی ہے۔ تو اس میں اگر وہ منی فرض کریں جو بالکل تھوڑی مقدار میں خارج ہوتی ہے تو لازم بات آدمی کے لیے وہ پریشانی کا سبب ہے کہ منی جو پراپر طریقے سے خارج نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کا علاج کے اندر کون سا ہم ایسا علاج کریں، کون سی ہم ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جس کی وجہ سے یہ ہمارا جو مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں بنائی طور پہ غذاؤں کے اوپر ہی آپ کی توجہ دلواؤں گا کہ آپ اس کے اندر دودھ سے بنی ہوئی جتنی غذائیں ہیں، مثلا دودھ کی بنی ہوئی کھیر ہے، یا دودھ کے اندر بنا ہوا دلیا ہے، یا ایسی اور کوئی سویٹ ڈش جن کے اندر دودھ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، مغزیات کا استعمال اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، تو وہ منی کی پیدائش کے اندر انتہائی بہترین کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے یہ گوشت ہے، خاص طور پر بکرے کا گوشت جو ہے، یہ قیمہ بنوا کر اگر آپ صبح و شام عادت پاؤ، یہ اگر استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ جسم کے اندر طاقت بھی آئے گی، توانائی بھی پیدا ہوگی، اور منی بھی جو ہے وہ بھی وافر مقدار کے اندر پیدا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جتنے یہ جوسز ہیں، خاص طور پہ یہ آج کل آم کا سیزن آیا ہوا ہے، تو آم کے سیزن کے اندر آپ 1-2 آم کھائیں اور اوپر سے کم از کم 1-2 گلاس جو ہے وہ کچی کا، یعنی کچی لسی جسے کہا جاتا ہے، وہ کچی لسی آپ اوپر سے پئیں تو وہ بھی منی کو بہتات کے ساتھ پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے یہ فروٹس ہیں جس کے اندر خاص طور پہ یہ آلو بخارا ہے، آڑو ہے، یہ
خوبانی ہے، یعنی اس ٹائپ کی جتنے، یا کیلا ہے، یہ بھی منی کو وافر مقدار میں پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کے علاج کے اندر کون سی ایسی ادویات کا استعمال کیا جائے جو کہ اس مرض کا ازالہ کرے، اور یہ مرض دور ہو جائے اور منی جو وافر مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس کے اندر جتنی یہ مغلظات ہوتے ہیں، یعنی جو منی کی پیدائش پہ بہترین کردار ادا کرتے ہیں، اس کے اندر جیسے کہ صفوف مغلظ جدید، جیسے کہ یہ میں آپ کے سامنے گوشت گزار کر رہا ہوں، یہ ہمارا ایک باقاعدہ بہترین ایک نسخہ جو کہ ہم نے ترتیب دیا ہوا ہے۔ تو یہ تقریباً 1 مہینے کی دوائی ہم بھیجتے ہیں، جو دوسرے ہم سے جو پارسل منگواتے ہیں، جو دوسرے شہروں کے رہنے والے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دواخانہ کا بھی تشریف لاتے ہیں، ان کو بھی وہ ہم پورے 1 مہینے کی دوائی، جو تقریباً یہ کہہ لیں کہ 1 پاؤ کے نزدیک وہ دوائی ہوتی ہے، جو پورا مہینہ استعمال کرنی ہوتی ہے صبح و شام۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بہترین منی جو پیدا ہوتی ہے، اور منی کے جتنے ایسے جو خصوصیتیں ہیں یا اندر جہاں پہ یہ منی پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر وہ بہترین طاقت مہیا کرتی ہے، پورے جسم کو طاقت مہیا کرتی ہے۔ یعنی یہ ہمارا یہ ترتیب دیا ہوا صفوف مغلظ جدید جو ہے، اور یہ بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس کی ہم نے قیمت بھی اتنی زیادہ کو نہیں رکھی، بالکل مناسب سی قیمت، یعنی 2500 روپے اس کی ہم نے قیمت رکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح جیسا کہ یہ میں اپنے یہ ہم نے صفوف مغلظ جدید بنایا ہوا ہے، اس طرح کے اگر آپ کوئی اس طرح کا صفوف استعمال کر لیتے ہیں، جس کے اندر خاص میں آپ کو 2 4 چیزیں بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ آپ نسخہ بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ منی وافر مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے اندر آپ سالب مصری لے لیں 5 تولہ، سالب پنجہ لے لیں آپ 5 تولہ، اس کے علاوہ موچرس لے لیں آپ 5 تولہ، اور مصری لے لیں آپ 10 تولہ۔ یہ ان تمام چیزوں کو آپ نے باریک گرینڈ کر لینا، گرینڈ کرنے کے بعد اس کو کسی ڈبیا کے اندر محفوظ کر لیں، اور یہ چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے، یہ آپ صبح و شام 1 1 چمچ ہمراہ دودھ استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ منی بے انتہا پیدا ہوگی، اور صرف پیدا نہیں ہوگی بلکہ وہ گاڑی اپنے قوام کے مطابق ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ سپرم جو ہے وہ بھی اس کے اندر بہترین انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔